جانشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ چونکہ یہاں جو نا سواحلی زبان بولی جاتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں اپنے طور پہ سواحلی زبان میں حدیث پاک سنانے کی۔ صلو علی الحبیب بوانا تو کے ماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انستحما اتقی کوا قریب نامی زیدی سکو یا قیامہ نی یولی اتقی نتقایا رحمہ کوا ونگی ہپا اولی موئنگونی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کل بروز قیامت میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل بروز قیامت ہمیں اپنے آقا علیہ السلام کا قرب نصیب ہو، تاکہ ہم قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے بچ سکیں، اس وقت کی پریشانیوں سے بچ سکیں، اس وقت کے معاملات ہمارے بآسان حل ہو جائیں، تو اگر ہم اپنے پیارے آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت سرکار علیہ السلام کے قریب ہوں گے، اور جو سرکار علیہ السلام کے قریب ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ عافیت میں ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کسی بھی عمل خیر میں، کسی بھی عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اعلاء کلمت الحق کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ نکاح نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام کو حکم دیا کہ جو میرے برگزیدہ بندے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ایک بڑھیا تھی، اسے آپ علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا کہ جب طوفان آئے گا تو میں تم کو بھی ساتھ میں لے لوں گا۔ مگر جب طوفان آیا تو حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام کو اس بڑھیا کے متعلق خیال نہ آیا، مطلق خیال نہ آیا۔ البتہ طوفان آیا، اس نے تباہیاں مچائیں، تباہیاں مچاتا رہا، اور ادھر بڑھیا جو ہے وہ اپنے مکان میں نماز میں مشغول رہی۔ طوفان جب گزر گیا تو حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام کو اچانک بڑھیا کا خیال آیا اور بے حد افسوس ہوا۔ جب آپ علیہ السلام اس کے مکان کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ بڑھیا اپنے مکان میں موجود ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا کو سلام کیا تو بڑھیا بولی، کیا طوفان آ گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، محترمہ طوفان آ کر گزر بھی گیا
کیا آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ تو بڑھیا بولی واقعی مجھے تو طوفان کی کوئی خبر نہ ہوئی، میں تو یہاں نماز میں مصروف تھی، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بدنی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ عبادت نماز ہے، اور نماز پڑھنے کی بہت ساری برکتیں ہیں، جیسا کہ آپ نے جو بھی میں نے حکایت سنا اس سے بھی ہو سکتا ہے اندازہ کر لیا ہو، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی برکتیں ہیں، نماز کی بہت سی برکتیں ہیں۔ تو آئیے نماز کے متعلق چند مدنی پھول پہلے ہم سنتے ہیں۔ نماز سب سے افضل ہے، نماز امیر غریب سب پر فرض ہے، نماز میں ہر عضو کام کرتا ہے، اور یہ تو سب کو پتا ہے کہ نماز جو ہے وہ دن میں کتنی ہوتی ہے؟ 5 بار۔ ہم پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ نماز براہ راست حق تعالی سے تعلق رکھتی ہے۔ نماز معراج میں حضور علیہ السلام کو عرش پر بلا کر دی گئی، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت پیارا تحفہ ہے، اور نماز میں رب تبارک و تعالی سے ہم کلامی ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم تیری مثل کون ہے جو جب چاہے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بغیر اجازت حاضر ہو جائے؟ ان سے پوچھا گیا وہ کس طرح؟ تو فرمایا تم پورا وضو کر کے اپنی محراب یعنی جائے نماز میں داخل ہو جاتے ہو تو تم اس وقت کسی ترجمان کے بغیر اپنے رب عز و جل کے ساتھ ہم کلام ہو جاتے ہو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی نماز کی بہت برکتیں، نماز کے بہت فضائل ہیں، اور مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، یقیناً نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، یقیناً نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، اور نماز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نمازی کو کل بروز قیامت سرکار علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں نماز پڑھنے کے اتنے فضائل ہیں تو وہاں نماز نہ پڑھنے کی بھی وعید ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کی اصل اور بنیاد ہے۔ نماز کو ام العبادات، نماز کو معراج المؤمن بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز ایک بہترین عمل ہے، جو اس میں اضافہ کر سکے تو وہ ضرور کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے بعد نماز سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل فرض نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے پسندیدگی ہی کی وجہ سے فرشتوں کو اسی عبادت میں مصروف فرمایا ہے۔
لہذا ان میں سے کچھ رکوع میں تو کچھ سجدے میں، بعض قیام میں اور بعض قعود کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اس حصے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں کے تحت فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ تمام ملائکہ کی عبادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ ملائکہ مقربین میں سے بعض وہ ہیں جو صرف رکوع میں ہیں، جو رکوع کر رہے ہیں، بعض صرف سجدہ کر رہے ہیں، اور بعض صرف جو ہے وہ تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری نماز میں یہ سب چیزیں جمع فرمائیں۔ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو رکوع بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، تو ساری چیزیں اس میں جمع ہیں۔ تو فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ جو اس کی پابندی کرے گا وہ درجے میں تمام ملائکہ کے برابر یا ان سے افضل ہوگا۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ نماز میں ساری مخلوقات کی عبادت جمع ہے، وہ اس طرح کہ درخت ہر وقت قیام میں ہیں، جتنے بھی درخت آپ دیکھیں کھڑے ہوتے ہیں نا، ٹری یہ جتنے بھی ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں، تو درخت ہر وقت قیام میں ہیں، اور جو چوپائے ہیں وہ رکوع میں ہیں، اور سانپ اور بچھو وغیرہ ہر وقت سجدے میں ہیں، اور مینڈک وغیرہ ہر وقت قاعدے میں ہیں۔ تو انسان چونکہ ان سب سے افضل ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کی عبادت ان سب کی عبادتوں کو شامل ہو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ نماز انسان کی ہر حالت درست کرتی ہے، نماز برے کاموں سے بچاتی ہے، کہ یہ بھی آزمائی بھی بات ہے کہ بڑے بڑے فاسق و بدکار لوگوں نے جب سچے دل سے نماز پڑھنی شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے سارے گناہوں سے بچ گئے۔ مزید فرماتے ہیں کہ نماز صدہا بیماریوں کا علاج ہے، یعنی نماز کئی بیماریوں کا علاج ہے، اور اطباء بھی کہتے ہیں کہ وضو کرنے والا آدمی دماغی بیماریوں میں بہت کم مبتلا ہوتا ہے۔ نمازی آدمی اکثر تلی کی بیماریوں اور جنون وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ نیز 5 وقتہ نمازی کے اعضاء دھلتے رہتے ہیں، کپڑے پاک رہتے ہیں، گھر بھی اس کا پاک رہتا ہے، اس لیے وہ گندگی سے بچا رہتا ہے، اور گندگی بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ مزید فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ نماز ہر مصیبت کا علاج ہے، اسی لیے اسلام نے ہر مصیبت کے وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ دیکھیں بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھو، سورج یا چاند کو گرہن لگے تو نماز کسوف پڑھو، کوئی حاجت درپیش ہو تو نماز حاجت پڑھو۔ غرض یہ کہ نماز ہر مصیبت میں کام آنے والی چیز ہے۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، نماز کے لیے یا تو تارے بن جاؤ کہ تمام رات رب کی عبادت کرو، اور یہ نہ ہو سکے تو چاند بن جاؤ، یعنی رات کے بعض حصے میں عبادت کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سورج سے تم کم نہ ہو کہ دن کو غفلت میں نہ گزارو۔ یہ جو ہے نا صوفیاء کرام کا فرمانا، یہ فرض نمازوں کے علاوہ کہ نفل کے حوالے سے کہ پوری رات جو ہے نا وہ نفل عبادت کرو، ورنہ پوری رات اگر نفل عبادت نہیں کر سکتے، نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم چاند ہی بن جاؤ کہ کچھ رکعتیں پڑھ لو۔ اگر چاند بھی نہیں بن سکتے تو کم از کم دن میں کچھ نفل ادا کر لیا کرو، کہ رات کو ٹھیک ہے آپ سوتے ہو تو دن میں جو کچھ نفل پڑھ لیا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو نماز ایسی چیز ہے کہ اسلام کی تمام عبادات کی جامع ہے۔ نماز میں توحید اور رسالت کی گواہی بھی ہے، نماز میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور اس کی تعظیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والصلاۃ والسلام اور آپ کی تکریم ہے،
اور آخر میں سلام کے ذریعے مسلمانوں کی خیر خواہی ہے. یعنی جب بندہ جب سلام پھیرے نا نماز سے تو اس وقت جو سیدھے ہاتھ والے ان کی طرف سلام کی نیت کرے. امام کے لیے بھی ہے کہ جب سلام پھیرے تو جو اس کے سیدھی طرف ہے ان کی بھی نیت کرے سلام پھیرتے وقت, اور سیدھا الٹی طرف بھی مستحب ہے یہ. تو یہاں یہ ہے کہ آخر میں سلام کے ذریعے مسلمانوں کی خیر خواہی ہے. اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا ہے, اخلاص ہے, خوف خدا ہے, نماز میں تمام برے کاموں سے بچنا ہے, شیطان سے, نفس کی خواہشوں سے اور اپنے بدن سے جہاد ہے. نماز پڑھنا جو نا شیطان سے, نفس کی خواہشوں سے اور اپنے بدن سے جہاد ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب سے خوب نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ صرف نماز کی خصوصیت ہے کہ وہ امیر ہو یا غریب, بوڑھے اور جوان, مرد عورت, صحت مند بیمار, ہر ایک پر یکساں فرض ہے. یعنی ہر ایک پر ایک کی طرح سے فرض ہے. اور یہی وہ عبادت ہے کہ جو کسی حال میں ساقط نہیں ہوتی. اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں, اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں, اگر قیام نہیں کر سکتے تو چلتے ہوئے پڑھیں, حالت جنگ یا سفر میں اگر سواری سے اتر نہیں سکتے تو سواری پر پڑھیں. بہرحال نماز کسی حال میں مسلمان سے ساقط نہیں ہوتی. یعنی ہر حال میں نماز پڑھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, اسلام نے نماز کی تعلیم دی تو جس کا دل نماز کے لیے فارغ ہوا اور اس نے اس کے حقوق, وقت اور سنتوں کی رعایت کے ساتھ پابندی کی تو وہی کامل مومن ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, نماز کے لیے میزان مقرر ہوگی, جس نے اسے پورا کیا وہ پورا بدلہ لے گا. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو اپنے گھر سے کسی فرض نماز کی ادائیگی کے لیے نکلا اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کی طرح ہے, اور جو چاشت کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلا اس کا ثواب عمرے کرنے والے کی طرح ہے. اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اس طرح انتظار کرنا کہ بیچ میں لغو بات نہ کی جائے تو اس کا نام علیین میں لکھا جاتا ہے. علیین یعنی اعلیٰ درجے والے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں, کیونکہ حاجی کعبے میں جاتا ہے اور یہ مسجد میں, اور یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی کے گھر ہیں. حاجی حج کا احرام باندھتا ہے اور یہ یعنی نمازی نماز کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے. اور جیسے کہ حج خاص تاریخوں میں ہوتا ہے, مگر حاجی گھر سے نکلنے سے لوٹنے تک ہر وقت اجر پاتا ہے. یعنی حاجی جب نکلا نا گھر سے تو اب واپس آنے تک ہر وقت یہ اجر ہی پاتے ہیں, ہر وقت کو ثواب ملتا ہے. تو ایسے ہی نماز کی جماعت اگرچہ خاص وقت میں ہوگی مگر نمازی کے نکلنے سے لوٹنے تک اللہ تعالی کی رحمت میں ہی رہتا ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو چاشت کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلا, خیال رہے کہ نماز چاشت اور دیگر نوافل اگرچہ گھر میں افضل ہیں, لیکن اگر گھر کے مشاغل یعنی بچوں کے شور کی وجہ سے مسجد میں پڑھے تو بھی بہتر. تو یہاں یہی مراد ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نماز چاشت مسجد ہی میں افضل ہے, کہ ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اس طرح انتظار کرنا. تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں, ایک یہ کہ فرض کے متصل نفل و سنتیں پڑھیں, درمیان میں دنیاوی کام نہ کریں. جیسے کسی نے فجر کی سنتیں پڑھ لیں اور اب فرض کا وہ انتظار کر رہا ہے, تو اب جو ہے نا اس دوران وہ کوئی دنیاوی کلام نہ کرے. اسی طرح ظہر سے جو 4 سنتیں پڑھ لیں, اب اس کو فرض پڑھنے ہیں, اور فرض کے بعد دو سنتیں پڑھنی ہے, تو اب اس تمام وقفے میں بھی دنیاوی کلام نہ کرے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دوسرے یہ کہ 5 گانا فرائض کے درمیان بھی یہ سمجھ کر گناہ سے بچے کہ میں ظاہر و باطن پاک رہ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں, تو اس کا فعل علیین میں لکھا جائے گا. اور علیین 7ویں آسمان کے اوپر ہے جہاں ابرار کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں. چونکہ یہ اونچی جگہ واقع ہوا ہے اس لیے اسے
علیین کہا جاتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی خیال رہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سب سے افضل عمل کے بارے میں سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز۔ اس نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا نماز۔ اس نے عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا نماز۔ اس نے عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ نماز کی فضیلت کس قدر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا نماز نماز نماز۔ مزید سنیے کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی کا دوسرے بھائی کی وفات سے 40 راتیں پہلے انتقال ہوا۔ ان میں سے پہلے مرنے والے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا گیا اور اس کی فضیلت بیان کی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا دوسرا بھائی مسلمان نہیں تھا؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کیوں نہیں، اور اس میں کوئی برائی نہیں تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اس کی نماز نے اسے کہاں پہنچا دیا؟ تو نماز کی مثال ایسی ہی ہے کہ تم میں سے کسی کے دروازے پر میٹھے پانی کی بڑی نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غوطے لگائے، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گی؟ تو تمہیں کیا معلوم کہ اس کی نماز نے اسے کہاں تک پہنچا دیا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی 5 چیزیں عطا فرماتا ہے، 5 چیزوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ نمبر 1، اس سے تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی روتا ہے، ہر ایک یہ کہتا پھرتا ہے روزی میں برکت نہیں ہے، بڑی تنگ دستی ہے، بڑی آزمائش ہے، جو میں کماتا ہوں یہ پورا نہیں ہوتا۔ تو یوں ہی اپنی آزمائشوں کا جو نا بندہ ذکر کرتا رہتا ہے، تو وہ غور کرے کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میری تنگ دستی دور ہو، میرا مال مجھے کفایت کرے، مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو، تو وہ نماز پڑھے، نماز کی پابندی کرے، وقت کے اندر نماز پڑھے۔ اب ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے بھی ہوں جو نماز بھی پڑھتے ہوں بظاہر، اور ان کو یہ وسوسہ ہے کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر بھی ہماری تنگ دستی نہیں جاتی، پھر بھی ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں، کاروباری معاملات ہیں یا پریشانیاں ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی نماز پر غور کریں کہ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں، وہ طہارت پر غور کریں، وہ نماز کی شرائط پر غور کریں، کیا وہ طہارت میں کامل ہے؟ چونکہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ اگر وہ طہارت میں کامل ہیں، اب وہ غور کریں کہ وہ جو نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا ان کے مخارج درست ہیں، ان کے مخارج کیا صحیح ہیں؟ اگر مخارج درست نہیں ہے اور معنی فاسد ہو رہے ہیں تو اب ان کی نماز کیسے ہوگی؟ دنیاوی کاموں کے لیے تو ظاہر ہے کہ ہم ٹھیک ٹھاک سیکھتے ہیں، ہر چیز سیکھتے ہیں۔ کوئی کاروبار کرنا ہے تو 100 لوگوں سے مشورہ کریں گے، کوئی نیا کام شروع کرنا ہے تو اس جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں، جیسے کپڑے کا کام ہم نے شروع کرنا ہے تو ہم بالخصوص کپڑے والوں سے مشورہ کریں گے، بھائی یہ کام کرنا کیسا ہے، یہ مجھے کہاں سے لینا چاہیے، اس میں کتنا نفع ہے، اس میں کتنا نقصان ہے، بھائی نفع زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے،
یہ سارے ہم مشورے کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سوچتے ہیں، پھر کہیں جا کر ہم کام شروع کرتے ہیں۔ مگر جو چیز ہم پر فرض ہے، نماز، نہ تو اس کے بارے میں کسی سے پوچھنا ہے، نہ تو اس کو کسی کو چیک کرانا ہے، نہ ہی اگر نہیں آتی تو نہ ہی اس کو سیکھنا ہے۔ تو یہ یاد رہے، سید اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ العزت فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر حسب حال اس کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ جیسے ایک مسلمان ہے، اس پر نماز فرض ہوئی، چونکہ نابالغ پر نماز فرض نہیں، اب جیسے یہ بالغ ہوا نماز فرض ہوئی، تو اب نماز کے فرض مسائل سیکھنا فرض ہے اس پر، نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ضمن یہ بھی بات عرض کر دوں کہ اگر وہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، جیسے تجارت کرنا چاہتا ہے، تو اب تجارت کے مسائل سیکھنا اس پر لازم ہے۔ اگر وہ کسی کا نوکر بننا چاہتا ہے، یعنی کسی دکان پر نوکری کرنا چاہتا ہے، تو اب نوکری کے مسائل سیکھنا لازم ہے۔ اسی طرح اگر وہ کسی کو نوکر رکھنا چاہتا ہے تو اس پر اس کے مسائل ہیں۔ اسی طرح شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اب اسے نکاح و طلاق کے مسائل سیکھنا ضروری ہیں۔ تو وعلی ھذا القیاس کہ مسلمان پر حسب حال حسب حالت اس کے مسائل سیکھنا فرض ہیں۔ تو چونکہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر نماز پڑھنا فرض ہے، تو ان سب پر، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ چیزیں فراہم کرتا ہے کہ جہاں دیگر سنت اور آداب سکھائے جاتے ہیں، تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو ہے وہ نماز بھی سکھاتا ہے۔ اور چونکہ نماز سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ اب جو اس نے قرات کرنی ہے وہ بھی آسان ہے کہ بندہ سیکھے اور پڑھ سکتا ہے، بالکل قرات کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں نماز کا عملی تجربہ بھی کروایا جاتا ہے، یعنی پریکٹیکل بھی کروایا جاتا ہے کہ رکوع کس طرح، رکوع میں کتنا جھکنا ہے، سجدے میں کس طرح کرنا ہے، پیٹھ کس طرح رہے، اچھا 2 سجدوں کے درمیان کتنی دیر ٹھہرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، قاعدہ کس طرح کرنا ہے، قیام کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو نا الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سکھاتا ہے۔ تو آپ آئیے، آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی کو تھوڑا سا اپنا وقت دیجئے اور یہ نماز کے مسائل سیکھیے، پھر آپ نماز پڑھیں انشاءاللہ عز و جل، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو نماز پڑھنے میں کیسا مزہ آئے گا۔ مزہ نہ آئے تو مجھے بولیے گا۔ اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت جو مدرسۃ المدینہ بالغان جو لگتے ہیں، یعنی بڑے افراد کا جو مدرسہ لگتا ہے، تو اس میں بھی نماز کے مسائل سکھائے جاتے ہیں اور قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے، التحیات وغیرہ بھی یاد کروائی جاتی ہیں۔ تو جو اسلام بھائی اگر نماز کے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک درست پڑھنا چاہتے ہیں، یا اگر بچپن میں اگر پڑھے ہوئے ہیں اور اب اگر چیک کروانا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل مدرسۃ المدینہ بالغان میں آ سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 5 چیزوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سے تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے، نمبر 2 اس سے عذاب قبر نہیں ہوگا، نمبر 3 نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور نمبر 4 پل صراط پر بجلی کی طرح گزرے گا۔ یعنی بجلی تار میں دیکھو کیسے گزرتی ہے، یہاں سے انہیں بٹن آن کیا وہ لائٹ فوری آن ہو جاتی ہے۔ اب بندہ اتنی دیر میں چل نہیں سکتا، پرندہ بھی اڑ کے نہیں جا سکتا اتنی دیر میں، جتنی دیر بجلی پہنچ جاتی ہے۔ 5ویں چیز اس کو کیا ملے گی کہ جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، فاقے سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے، سب سے تمہیں بچائے گی اے بھائیو نماز، پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت،
محشر میں کام آئے گی اے بھائیو نماز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پڑھنے میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہے. نماز پڑھنے میں جسم کی راحت ہے، یعنی جسم کا سکون ہے. نماز نامہ اعمال میں وزنی ہے. نماز دل اور چہرے کا نور ہے. نماز رحمت کا ذریعہ ہے. نماز قبر کی ساتھی ہے. نماز رزق میں کشادگی کا ذریعہ ہے، یعنی جو نمازی ہوگا اس کے رزق میں کشادگی ہوگی، اس کے رزق میں برکت ہوگی. اور نماز جنت میں داخلے کا پروانہ ہے. نماز آگ سے نجات ہے، اور نماز بے حیائی اور برے کاموں سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے. اور نماز پڑھنے کی برکت سے ہمیں مزید یہ عبادات بھی حاصل ہو جاتی ہیں. مثلا اعتکاف، قرآن مجید کا پڑھنا، تسبیح اور استغفار وغیرہ. اور نماز میں اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے. اور نماز سے بندے کے گناہ دھل جاتے ہیں. اور انسان دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو جب وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر تسبیح اور استغفار کے بعد دن میں 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کرے گا تو اس کی دعا کا قبول ہونا زیادہ متوقع ہے. اور نماز پڑھنے کی برکت سے بندے کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. چنانچہ ایک دفعہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے. یکایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سفید نورانی رنگ کے جانور پر پڑی، اور دیکھتے کیا ہے کہ وہ جانور دریا کی میلی کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، جس سے اس کا بدن میلا ہو گیا. پھر وہ جانور وہاں سے نکل کے دریا میں نہاتا ہے، جس سے وہ پھر اجرا ہو جاتا ہے، یعنی چمک جاتا ہے. یہی عمل اس جانور نے 5 مرتبہ کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جانور کے اس فعل سے تعجب ہوا. تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو تعجب میں دیکھ کر فرمایا کہ یا حضرت، یہ جانور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا ہے یہ امت محمد کی نمازیوں کی مثال ہے، اور یہ کیچڑ ان کے گناہوں کی مثال ہے، اور دریا ان کی نمازوں کی مثال ہے. یہ کیچڑ میں لوٹا اور نہا کر پاک و صاف ہو گیا. اسی طرح امت محمدیہ کے گناہگار ان 5 نمازوں کے سبب اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہماری کس قدر سعادت مندی ہے، ہماری کس قدر خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر نماز فرض فرمائی. اور بتقاضائے بشریت جو گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں تو وہ نماز کی برکت سے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دیتا ہے. اور یہ واقعی اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بے حد کرم ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالی کے اس کرم کے خزانے کو نہ لوٹے وہ بھی کس قدر بد نصیب اور محروم ہے. حضرت سیدنا ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا کہ آپ نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑا اور اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے. پھر فرمایا اے ابو عثمان، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا اور اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے. پھر فرمایا اے سلمان، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا؟
قربان چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے عشق پر، کہ انہیں اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا عشق ہوتا تھا، کیسی محبت ہوتی تھی، کیسی ان کو الفت ہوتی تھی کہ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرتے وہ اسے کرتے، جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا جس طرح کر کے تو یہ بھی اس طرح کرتے، اور بھی ایسے واقعات ہیں۔ خیر، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ پتے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ماننے والوں کو۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکیاں صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں، خواہ وہ نیکیاں نماز ہو یا صدقہ یا ذکر و استغفار یا اور کچھ۔ اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، لہذا جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ امام ابن عساکر حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے ہر گناہ مٹا دیتا ہے، اور جو کلی کرے اور ناک پہ پانی ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان اور ہونٹوں کے ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور جو اچھی طرح وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھے، وہ گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے جس طرح اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ راوی نے پوچھا، آپ نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے؟ فرمایا 1 2 3 4 5 6 بار نہیں، بے شمار مرتبہ سنا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سے مسلسل گناہ ہوتے رہیں لیکن جب تم فجر کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے ان گناہوں کو دھو دے گی، اس کے بعد پھر تم سے مسلسل گناہوں کا صدور ہوتا رہے لیکن جب ظہر کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گی، اس کے بعد پھر گناہ ہوتے رہیں لیکن جب عصر کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گی، اس کے بعد پھر گناہ مسلسل ہوتے رہیں لیکن جب تم مغرب کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گی، اس کے بعد بھی تم سے گناہوں کا صدور ہوتا رہے لیکن جب تم عشاء کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گی، پھر تم سو جاؤ گے تو بیدار ہونے تک تمہارا کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نمازی کو 5 گانا نماز پڑھنے کی اور کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں یہ بھی سن لیجئے کہ حاکم الامت مفتی احمد یار خان نئی بھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو نماز فجر کا پابند ہو اس پر سکرات موت آسان ہوگی، یعنی اس کی روح آسانی سے نکلے گی۔ نماز ظہر کی پابندی سے قبر کی مشکلات حل ہوں گی، نماز عصر سے منکر نکیر کے امتحان میں کامیابی ملے گی، نماز مغرب کی برکت سے میزان کی مشکل حل ہوگی،
اور نماز عشاء کی برکت سے پل صراط آسانی سے پار ہوگا۔ اور فرماتے ہیں نماز کی برکت سے انسان دنیا میں آفتوں سے، مرتے وقت خرابی خاتمہ سے یعنی برے خاتمے سے، اور قبر کے امتحان میں فیل ہونے سے، اور حشر میں مصیبتوں سے بفضلہ تعالی امن میں رہتا ہے۔ یعنی نماز دیکھیں کیسی پیاری چیز ہے، کیسی پیاری عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب سے خوب اپنی اس پیاری پیاری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خوشی و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو 72 مدنی انعامات کا ایک گلدستہ عطا فرمایا ہے، جس میں 50 مدنی انعامات جو ہیں وہ یومیہ ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نماز کے پابند رہیں، ہم نماز پڑھنے والے بنیں، ہم اچھے طریقے سے نماز پڑھیں، ہم خوشی و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، اور نماز کے ساتھ ساتھ ہم دیگر عبادات بھی بجا لیں، دیگر فرائض پر بھی عمل کریں، تو اس کے لیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں اچھی صحبت حاصل کرنی پڑے گی، اور یہ اچھی صحبت جو ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول فراہم کرتا ہے۔ اور مدنی انعامات بھی اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اس میں جو نا، جیسے پہلا سوال ہے کیا آج آپ نے کسی اچھے کام سے پہلے کیا کچھ نیتیں کی؟ تو کیا ہے کہ جیسے کہ میں نے بیان سے پہلے عرض کی تھی کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المومن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیت کا جو ایک بہت بڑا کردار ہے یعنی ثواب کمانے میں۔ اب جیسے ہم مسجد میں آئے، اگر ہم نے اعتکاف کی نیت کر لی، نویت سنت الاعتکاف، یا ہم اپنے مادری زبان کہہ لیا کہ میں سنت اعتکاف سے ہوں، اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا ثواب کا میٹر چلتا رہے گا۔ یہ دیکھیں خالی ایک ہم نے نیت کی اور ہمارا ثواب دیکھیں یہ جاری رہا۔ تو دوسرا جو مدنی انعام ہے وہ یہ ہے کہ کیا آج آپ نے 5 وقت کی نماز مسجد کی پہلی صف میں، اور ایک انعام یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم باعمل مسلمان بن جائیں، ہم سچے پکے نمازی بن جائیں، ہمارا کردار اچھا ہو، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، تو آپ مدنی انعامات کو تھام لیں اور اپنی زندگی کو مدنی انعامات کے مطابق گزاریں۔ اور یہ مدنی انعامات پر عمل کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ آپ خالی یہ رسالہ لیجئے اور یہ پڑھیں۔ جو رسالہ نہیں لے سکتے، یہاں اگر رسالہ نہ ملے کسی کے پاس، تب جو ہے وہ چونکہ اسمارٹ فونز بھی آ چکے ہیں، تو اس میں اینڈرائڈ پہ بھی اور آئی او ایس پہ بھی اس کی اپلیکیشن موجود ہے، آپ اس میں بھی جو ہے نا وہ خانہ پوری کر سکتے ہیں، ٹک مارک کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات ہی کچھ اور ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اور دعوت اسلامی ایک ایسا مدنی ماحول ہے کہ بے شمار افراد اس کے ذریعے جو ہے وہ جو بے نمازی تھے وہ نمازی بنے، جو شرابی تھے انہوں نے شراب چھوڑی، اور کفار اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ ایسا پیارا مدنی ماحول ہے۔ تو آئیے ایک مدنی بہار عرض کرتا ہوں اور پھر جو اپنا بیان اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ انڈیا کے شہر بمبئی کے علاقے ساکن ناکا کے مقیم اسلامی بھائی کے لیٹر کا کچھ خلاصہ ہے کہ بچپن ہی سے دینی ماحول سے دوری اور ماڈرن دوستوں کی صحبت کی وجہ سے میرے شب و روز گناہوں میں بسر ہو رہے تھے۔ میں جو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات فضولیات میں برباد کر رہا تھا، اور مذہبی لوگوں سے دور رہنے کی وجہ سے دین کی طرف بھی کچھ خاص میلان نہ تھا، اور نمازوں کی ادائیگی سے غفلت کا تو یہ عالم تھا کہ جمعہ کی نماز بھی کبھی کبھی پڑھتا تھا۔ والدین نماز روزے کے بارے میں تاکید کرتے مگر میں سنی انسنی کر دیتا۔ بالآخر میری قسمت کا ستارہ چمکا اور گناہوں بھری زندگی سے نجات کا سبب کچھ اس طرح بنا کہ جب میں کالج میں پہنچا تو یہاں دعوت اسلامی کی مجلس شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے پیار بھرے انداز میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی، تو دل نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور مجھے پہلی بار
سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہاں جو ہے وہ اماموں کی بہاریں دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ اجتماع میں ہونے والے سنتوں بھرے بیان، ذکر اللہ سے گونجتی فضاؤں کے روح پرور مناظر دیکھ کر بہت متاثر ہوا، اور دعا نے تو میرے دل کی دنیا زیر و زبر کر دی اور مجھے مدنی سوچ ملی۔ ذہن آخرت کی تیاری کی طرف مائل ہوا، اور اسلامی بھائیوں کے دل موہ لینے والے اپنائیت بھرے انداز ملاقات نے مجھے ان کے قریب کر دیا۔ اسلامی بھائیوں کے مسلسل انفرادی کوششوں کی برکت سے اپنے چہرے کو پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت داڑھی شریف اور سر کو امام شریف سے سجا لیا، اور امیر اہل سنت کو راہ حق میں دی گئی تکالیف کے واقعات سن کر دین کی خدمت کا مزید جذبہ ملا، اور الحمدللہ عز و جل تا دم تحریر صوبائی مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے میں مصروف ہوں۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ ہے دعوت اسلامی، اور آپ کو اور بھی شمار لوگ ملیں گے ایسے پاکستان میں، تو کہ کل تک تو جو لوگوں کو تنگ کرتے تھے کہ جنہیں دیکھ کر لوگ گلیاں بدل دیتے تھے، آج وہی لوگ محراب و منبر کی زینت بنے ہوئے، مسجدوں کے امام بنے ہوئے، اور اب لوگ ان سے لائن میں لگ کے ملتے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مدنی ماحول سے وابستہ رکھے، ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اور اس مدنی ماحول کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی امیر اہل سنت کا سایہ دراز فرمائے، ان کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ جانشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو